على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات علماء عظام، مادر علمی جامعہ محمدیہ بارہ ببول کے متخرجین، وزراء کرام اور اپنی روا تعلیم سے وابستہ طلبہ عزیز، ہم سب سے پہلے اللہ بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری ملاقات، فرحت و انبساط کا یہ بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا اور مسافت قریبہ و بعیدہ سے ہم سبھی کو لا کر یہاں پر جمع فرمایا، والحمدللہ علی ذلک۔ اس حسین لمحے کی مناسبت سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ فرمان رسول ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ حضرات علماء انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہوتے ہیں۔ ہم ان مقدس ہستیوں کی وراثت اور نیابت کا حق اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جبکہ ہماری سعی و کوشش کا مرکز وہی ہو جو کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا تھا۔ چنانچہ ان حضرات کو دین حنیف کی آبیاری اور صیانت و حفاظت کا ان لوگوں نے کما حقہ فریضہ انجام دیا، لیکن ان حضرات کو اس دین حنیف کی آبیاری میں جو چیزیں مانع بنی، جو چیزیں رکاوٹ بنی، وہ کل 5 اقسام پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلی ہے شرک، دوسری ہے کفر، تیسری ہے جہالت، چوتھی ہے بدعت اور 5ویں ہے غفلت۔ اول الذکر جو 2 چیزیں ہیں وہ ایک مخصوص قوم یہود و نصارہ اور ہنود اور دیگر منکرین خدا سے متعلق ہے، جبکہ اخیر الذکر جو 3 چیزیں ہیں جہالت و بدعت اور غفلت، یہ ان لوگوں کی زندگی کے اندر بھی رچی اور بسی ہیں جو کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حامل اور کتاب و سنت کے دعوے دار کہلاتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کو، ہمارے کلمہ کو بھائیوں کی زندگی سے ختم کرنا اور جہالت کی جگہ علم کی روشنی اور بدعت کی جگہ سنت کو عام کرنا، نیز غفلت کو تیقظ اور بیداری میں تبدیل کرنا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آخر زمانے کے اندر اللہ رب العزت علم کو اٹھا لے گے، اور کس طریقے سے کہ اللہ رب العزت علماء کو اٹھاتے چلے جائے گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبار علماء ہمارے درمیان سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے جو ہیں اپنے اسلاف کی یادیں اور ان کے خوابوں پر جو کلی طور سے اترنے والے تھے، وہ سبھی ہمارے درمیان سے آپ دنیا کو خیر بات کہہ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ کسی نے کیا ہی اچھا شعر ان حضرات کے بارے میں کہا ہے کہ آئے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، تو انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ میرے دوستو، آج امت میں عقائد و عبادات، مسائل و حوادث، معاشرت و اخلاقیات ہر اعتبار سے بگاڑ اور خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ اسی خرابی کو دور کرنا اور امت کو عقائد حقہ، عبادات صحیحہ اور مسائل پیش آمدہ سے روشناس کرانا، نیز ان کی معاشرتی زندگی کو سنوارنے اور اخلاقیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی تگودو کرنا بھی یہ ہمارا اور آپ کا فرض منصبی ہے۔ چنانچہ فرمان رسول ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کی مسئولیت اور ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ چنانچہ موجودہ وقت بڑا ہی پرفتن اور پرآشوب دور ہے۔ ایسے ہی حالات میں پیغمبروں کے جانشینوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ شاید انسانوں کی کوئی جماعت اتنی مشغول اور فرائض و ذمہ داریوں سے اتنی گرابار نہیں جتنی نائبان رسول اور علماء و مصلحین اسلام کی جماعت ہے۔ جسمانی امراض کے طبیبوں کو بھی کبھی نہ کبھی فرصت و آرام کا موقع میسر آ جاتا ہوگا،
لیکن ان اطباء روح کے لیے کوئی موسم اعتدال اور صحت کا نہیں، لہذا ہمیں امت سے ان تینوں ہی چیزوں کو ختم کر کے سدھار لانے کی اشد ضرورت ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ وما توفیق